ڈاکٹر صاحب، آپ درس و تدریس کہاں کہاں کرتے رہے ہیں؟ الحمدللہ احمد بھائی، میں تقریباً 14 سال جامعہ محمدیہ گوجرانوالا، ایک بڑا مرکز ہے، بڑا ادارہ ہے، وہاں 14 سال میں نے تدریس کی ہے، اور اس تدریس کے ساتھ بزنس شروع کر دیا۔ بزنس بڑھتا گیا، اب تدریس تو نہیں لیکن جمعہ، خطبہ جمعہ گوجرانوالا میں اور بہاولپور میں، ایک جمعہ گوجرانوالا میں، 2 جمعے بہاولپور میں یہ پڑھا رہا ہوں۔ تیسرا کہیں موقع مل جائے ہو، نہیں تو چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح چل رہا ہے سلسلہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ بہترین کامیابی اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جانا اور لوگوں کی خیر خواہی کرنا، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے کہ ہر ممکن انسان اپنے سے دوسرے بھائی کی خیر خواہی کا سوچے، اسی میں خیر ہے۔ جو دوسرے کی خیر خواہی سوچتا ہے، دوسرے کے لیے اچھا سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے مشکلوں سے، مسائل سے نکال دیتے ہیں اور انہیں کامیاب ترین انسان بنا دیتے ہیں۔ میں نے خود جس وقت بزنس شروع کیا ہے، 50,000 روپیہ تھا میرے پاس۔ اچھا یہ 1993 سے کام شروع ہوا ہے۔ سر، 50,000 سے بزنس شروع کیا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ 50,000 سے بزنس شروع کرنے والا انسان اس وقت اب اللہ کی رحمت سے، اب کوئی فگر تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن میں بہت بلندیوں پہ ہوں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ سر، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ اس میں جی دیکھیں، سب سے زیادہ بڑھ کے تو والدین کی دعائیں، اور اس کے بعد اساتذہ کی دعائیں۔ اساتذہ میرے ساتھ ایسے ہی رہے ہیں، سبھی اساتذہ اور سب اداروں میں تقریباً ایسے جیسے کوئی بہت خاص دوست ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے۔ یعنی جب چھوٹی عمر تھی مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتے رہے، اب جب تھوڑی سی بڑی تو میں باوجود اس کے کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میرے ساتھ دوستی والا ماحول رہا ہے۔ یعنی جامعہ محمدیہ پڑھتے رہے تو اساتذہ ہمیں بیٹوں کی طرح رکھتے رہے، جب پڑھانا شروع کر دے ان کے ساتھی ہو گئے تو ہم دوستوں کی طرح ہو گئے۔ پھر وہاں کے رئیس مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، مولانا حافظ عبدالحمید ہزاروی، حافظ عبدالمنان، حافظ عبدالسلام رحمہم اللہ، یہ چاروں اساتذہ میرے آئیڈیل شخصیت تھے۔ یہ چاروں کے ساتھ دوستانہ ماحول، پہلے شاگردی کا ماحول بیٹوں کی طرح، پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کی طرح رہے، اور ان کی دعائیں میرے ساتھ آج بھی ہیں، اور ان کی ہوئی دعائیں میرے استاد محترم مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، حافظ اللہ جیسے تیرا خیال ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑے ٹائروں والی گاڑی تجھے دے دے گا۔ تو وہ الحمدللہ میں اس وقت کہا کرتا تھا، استاد جی دعا کریں کہ بڑے بڑے ٹائروں والی، کہتے ہیں ہاں ٹریکٹر چاہیے؟ میں نے کہا ٹریکٹر نہیں، بڑے ٹائروں والی گاڑی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے V8 دے دی الحمدللہ۔ آپ کے بہترین استاد کون ہیں؟ بہترین استاد میرے یہ تینوں استاد ہیں، اور اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں آیا، آئیڈیل شخصیت میرے 4 استاد تھے، چاروں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں۔ ڈاکٹر حافظ عبدالرحیم صاحب، وہ ہیں تو اصل بہاولپور کے، لیکن BZU میں ہمارے چیئرمین تھے۔ ڈاکٹر ابو ذر صاحب خلیل، ڈاکٹر ابو ذر خلیل صاحب، ڈاکٹر شفقت اللہ صاحب، یہ تینوں استاد ایک سے دوسرا بڑھ کے ہے۔ اور اس طرح زیدی صاحب تھے، اور عمار زیدی صاحب، وہ بھی ہمارے اساتذہ میں ہیں۔ وہاں ایک میڈم تھی ہماری، وہ الحمدللہ انہوں نے بھی بہت اچھا ہمیں پڑھایا بھی، اور ایسے جیسے بیٹوں کی طرح، بھائیوں کی طرح الحمدللہ۔ جی سر، پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں تو میں یوں ہی کہوں گا، اگرچہ مجھے فوج سے محبت بہت ہے، تو ہمارے سیاسی لوگوں میں سے ہر ایک سے محبت ہے، ہم کسی کو دور نہیں کرتے۔ جو ہمارے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، یہ جو نواز شریف ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، یہ سب بڑے ہیں، ان سب سے محبت ہے۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ محبت مجھے آرمی چیف سے ہے، کیونکہ آرمی چیف صاحب قرآن کے حافظ ہیں۔ ان سے محبت ہونے کی مین وجہ کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ کر کے ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں، اللہ کرے وہ ملک کو سنوار دیں، تو اس میں کامیابی یہی ہے۔ جیسے آپ نے یہ بھی کہا کامیابی کس میں ہے، کامیابی اسی چیز میں ہے کہ آرمی چیف صاحب کو ہم یہ پیغام دیں گے، آرمی چیف صاحب اللہ نے آپ کو موقع دیا،
آپ ملک میں اسلامی نظام نافذ کر دیں جس بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ، تو یہ اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ صحیح۔ آج کل آپ کون کون سے فلاحی کام کر رہے ہیں سر؟ جی فلاحی کاموں میں سب سے اب اس وقت ادارے 3-4 ہیں۔ جامعہ تعلیم الاسلام مکانجن ہے، جامعہ محمدیہ ہے، ہم ان سے بڑھ چڑھ کے ان میں حصہ بھی لے رہے ہیں، اور اسی طرح یہ بہاولپور میں جامعہ ام القریٰ میں نے بنایا ہے۔ اس وقت تقریباً 85-86 بچے ہیں، تو ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ 100 تک بچے ہم رکھیں گے کچھ دیر، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرے، یہ واقعتاً جامعہ بنے، کم از کم 1000 کی تعداد ہو، تو انشاءاللہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر جو بے وگان ہیں اور ان کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز کچھ پلاٹ بھی رکھیں گے، اور اسی طرح جو غریب ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کو جو جن کی فیسیں نہیں دے سکتے بچے، ان کی فیسیں بھی، لیکن نام نہیں لینا چاہیے، ہم ادا کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ فلاحی کام ہی ہے کسی غریب بچے کے ساتھ، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے زیادہ تر کوئی یتیم ہو تو ان کی بڑھ چڑھ کے مدد کریں۔ جی، آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ میرا سب سے پسندیدہ شہر تو ہے اسلام آباد، سر اور ٹورزم کے لحاظ سے پاکستان میں یہ مری کا علاقہ، چترال کا علاقہ، یہ اچھے علاقے ہیں، لیکن سیر کے لیے سب سے بہتر میرے لیے، کیونکہ میں مذہبی آدمی ہوں، تو مکہ اور مدینہ ہے۔ ماشاء مکے اور مدینے سے بڑھ کے کوئی اچھی سیر نہیں۔ ہم تو سیر کے لیے نکلنے کا جب ارادہ کرتے ہیں، دل کرتا ہے عمرہ کا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے عمرہ کیا، حج کیا، تو جناب یہ بتائیں کہ فارن کنٹری کو وزٹ کیا؟ کس کو؟ دوسرے ممالک کو وزٹ کیا؟ ہاں، بہت سے ملک گئے ہیں، جی، بینکاک، تھائی لینڈ، یہ ملائیشیا، سنگاپور، یہ دبئی کے مطلب عجمان، شارجہ، یہ ملک سارے دیکھے ہوئے ہیں، عمان، صحیح، سعودیہ، تو یہ سبھی دیکھ لیے ہیں، کیونکہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہم زیادہ گئے، کہ جو جیسے کہتے ہیں امریکہ ہے، کینیڈا ہے یا UK ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب ان ملکوں کا سفر قریب ہی کرنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ، میں آپ کے پیچھے دیکھ سکتا ہوں، آپ کے آفس میں بکس رکھی ہوئی ہیں، آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ دیکھیں، پسندیدہ کتاب اللہ کا قرآن ہے، ماشاءاللہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں بخاری ہو۔ یہ قرآن و حدیث کے علاوہ ہماری کوئی پسندیدہ نہیں، یہ دونوں چیزیں دین اور دنیا کے لحاظ سے پسندیدہ ہیں، اس کے بعد باقی تعلیم ہے۔ آپ زیادہ کن سے متاثر ہیں؟ سیاسی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے؟ مذہبی لحاظ سے تو بتا دیں آپ۔ مذہبی لحاظ سے دیکھو جی، متاثر تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ بالکل، آپ ہمارے درمیان تو آج نہیں، لیکن وہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت ہے، وہی ہمارا ہر لحاظ سے ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ اس کے علاوہ لیڈروں میں میں اس وقت یوں سمجھتا ہوں قائد اعظم جی، کا وہ مجھے فرمان بہت یاد رہتا ہے، کام کام کام۔ بالکل۔ تو قائد اعظم ہمارے آئیڈیل شخصیت ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ ہماری پسندیدہ ڈش جی کریلے گوشت ہوں، کدو گوشت ہو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ چیزیں ہیں۔ کدو گوشت آپ کو بہت پسند تھا، ہمارے لیے بہت پسندیدہ ڈش ہے وہ۔ اب ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ٹاؤن میں جا کے ٹاؤن وزٹ کرتے ہیں، مزید گفتگو وہاں کرتے ہیں۔ جی اوکے بھائی جان، میں آج آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ بہت خوش ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جی چلتے